حدیث میں آتا ہے کہ دو پارٹنر کاروبار کرنے والے، لین دین کرنے والے، جب تک ان کے دل میں خیانت نہیں آتی بورک لہما، اللہ ان دونوں کے مال میں برکت دیتا ہے، ان کا کاروبار بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور جب ان میں سے کسی ایک کے دل میں بھی کرپشن، فراڈ، بددیانتی، خیانت، دھوکہ بازی آ جاتی ہے اور وہ پھر دھوکہ بازی کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اللہ مال کے اندر سے برکت کو چھین لیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران ذی وقار اور سامعین محترم، اسلام صرف عقائد اور عبادات کا نام نہیں ہے، بلکہ اخلاقیات، معاملات اور معاشرت کا بھی نام ہے۔ بلکہ اگر دیکھا جائے تو دین کا ایک تہائی حصہ معاملات اور معاشرت سے متعلق احکامات اور تعلیمات پر مشتمل ہے، اور 1% عقائد اور عبادات سے تعلق رکھتا ہے۔ تو شریعت کے انہی ہزاروں احکامات صرف اور صرف معاملات اور معاشرت سے متعلق ہیں، جبکہ عبادات سے متعلق بہت کم احکامات ہیں معاملات کے مقابلے میں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ عبادات اور عقائد کے اندر تو کچھ اپنے آپ کو درست راستے پہ لگا لیتے ہیں، لیکن معاملات میں، اخلاقیات میں، معاشرت میں دیندار لوگوں کے معاملات بھی انتہائی کمزور رہ جاتے ہیں، اور وہ لوگ اس فخر، اس غرور، اس گھمنڈ میں مبتلا رہتے ہیں کہ میں تو نمازی ہوں، میرا عقیدہ تو ٹھیک ہے، لہذا میں بخشا جاؤں گا، میری عبادات قبول ہو جائیں گی۔ جبکہ عبادات کی قبولیت کا تعلق بھی انسان کے مالی معاملات کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اگر معاملات کمزور رہ گئے تو انسان کی عبادات بھی اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت نہیں پاتی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے سود کا 1 درہم کھا لیا تو اللہ اس کی کوئی فرض اور نفل عبادت قبول نہیں کرے گا۔ اب عبادت کرنے والا اس ایمان میں ہے کہ میں تو عبادت کر رہا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ معاملات میں کمزوری موجود ہے، سود کاروبار میں، اس کی معیشت میں شامل ہے، رشوت، جوا، سٹا اور قمار بازی، ذخیرہ اندوزی اس کے مالی معاملات میں شامل ہے، اور یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اپنی عبادات کر رہا ہوں، میری عبادات میرے لیے کافی ہو جائیں گی۔ آپ کی یہ عبادات ساری آپ کے منہ پر مار دی جائیں گی، اس میں سے کوئی عبادت بھی اللہ قبول نہیں کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام، کہ وہ جسم جنت میں داخل نہیں ہوگا جسے حرام کی غذا دی گئی۔ جو حرام سے پرورش پایا وہ جسم جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ عبادات کرنے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ میں عبادات کے بدلے جنت میں چلا جاؤں گا، لیکن اس کے لقمے میں، اس کے رزق میں، اس کے کاروبار میں حرام شامل ہے، اس کے پیٹ میں حرام داخل ہو رہا ہے، تو یہ آدمی اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی دور سے سفر کر کے آتا ہے، پراگندہ بال ہوتا ہے، کپڑے اس کے میل کی وجہ سے اٹ چکے ہوتے ہیں اور بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ خود ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ اس صورتحال کا کوئی فقیرانہ لباس، شکل، حیت بنائے ہوئے انسان کے سامنے آئے تو انسان کا دل بھی بے اختیار ایسے فقیر کو دینے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کریموں کا بھی کریم ہے، کہتے میرے پاس دور سے لوگ سفر کر کے خانہ کعبہ میں پہنچتے ہیں، اور حال یہ ہے کہ سفر کی تھکن نے ان کے جسم کو چور و چور کر دیا ہوتا ہے، اور ان کے بال بکھر چکے ہوتے ہیں، اور کپڑے ان کے سفر کی وجہ سے گرد آلود ہو چکے ہوتے ہیں، اور پھر وہ آ کر خانہ کعبہ کا غلاف پکڑتے ہیں،
تو ان کی یہ شکل ہی ایسی تھی کہ اللہ ان کی دعا قبول کر لیتا. پھر خانہ کعبہ کے اندر دعا مانگی جائے تو کیسے قبول نہیں ہوگی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایک آدمی سفر کا تھکا ماندہ ہو، غبار میں اٹا ہوا ہو، بکھرے ہوئے اس کے بال ہوں، اور پھر وہ خانہ کعبہ میں پہنچے اور بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر اللہ سے دعا مانگ رہا ہو، اللہ پھر بھی اس کی دعا قبول نہیں کرے گا. حدیث میں بتایا گیا کہ کیوں؟ اس لیے کہ ملبسہ حرام و مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اور اس کا پہننا حرام کا ہے. انا یستجاب لہ، اللہ اس کی دعا کیسے قبول کرے گا؟ تو دیکھا آپ نے کہ سود اور رشوت آپ کی زندگی میں آتی ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سود خور کی عبادت اللہ کوئی فرض عبادت قبول کرتا ہے نہ نفل عبادت قبول کرتا ہے، اور مالی معاملات میں کوتاہی کرنے والے کی اللہ دعائیں قبول نہیں کرتا ہے. اور عبادات کرنے والے سمجھتے ہیں ایک تو ہماری عبادات ہی ویسے اللہ قبول کر لے تو قبول کر لے، اور دوسرا ان عبادات کو کرنے پر پھر ہم فخر اور غرور میں ہوتے ہیں کہ اب مالی معاملات میں جس طرح کی ہم 2 نمبریاں کرتے چلے جائیں، ہماری بخشش تو پکی ہے کیونکہ میں 5 وقت کا نمازی ہوں، میں نے حج بیت اللہ بھی کر رکھا ہے، میں رمضان میں زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، اور بہت سارے نیکی کے کام کیے ہوئے ہیں. یہ نیکی کے کام سارے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے اگر مالی معاملات کی کوتاہیاں آپ کے ساتھ قبر میں چلی گئی. تو اس لیے کہا گیا کہ دین کا تہائی حصہ معاملات پر مشتمل ہے کہ انسان کو اپنے مالی معاملات کیسے صحیح کرنے چاہیے. تو دیندار سے دیندار آدمی ہو اس کے مالی معاملات بھی کمزور ہیں. اور مجموعی طور پر آپ دیکھ لیں عالمی تاثر مسلمانوں کے بارے میں یہ ہے کہ خود اپنے مسلمانوں کا آپ نے بھی سنا، ہم نے بھی سنا لوگوں سے، کہ کافروں سے معاملات کرتے وقت ہم پورے کانفیڈنس میں ہوتے ہیں کہ یہ 2 نمبری نہیں ہوگی ہمارے ساتھ، جو سودا دکھائیں گے وہی بھیجیں گے، جو ریٹ لگائیں گے وہی وصول کریں گے، کوئی 2 نمبری نہیں کریں گے، اور جو وعدہ کریں گے وہ پورا کریں گے. لیکن مسلمانوں سے معاملات کرتے وقت ہمیں اعتبار نہیں ہوتا کہ یہ وہی کریں گے جو ہمیں طے کر رہے ہیں، وعدے پہ پورا اتریں گے، اور یہ وہی چیز جو ہمیں دکھائی ہے، سیمپل دکھایا ہے وہی بھیجیں گے یا اس کی بجائے کچھ اور بھیجیں گے. تو دنیا بھر میں اہل ایمان کے بارے میں یہ تاثر قائم ہو جانا کہ مسلمان مالی معاملات میں لین دین میں انتہائی نچلی سطح پر کھڑے ہیں، یہ کتنا غلط تاثر ہم نے دین کا قائم کر دیا. حالانکہ دین تو ایسا تھا، حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لے جانے سے پہلے مدینے والوں کے مالی معاملات بہت کمزور تھے، ناپنے تولنے میں کمی کوتاہی کرتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی اور لوگوں کو ایمان نصیب ہوا، اسلامی تعلیمات ملی. تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ پھر پوری دنیا میں مدینے سے بڑھ کر کوئی اور زیادہ اچھے ناپ تول والا نہ نکلا. پھر پوری دنیا میں مدینے والوں سے بڑھ کر مالی لین دین میں کوئی صاف شفاف نہ نکلا. تو وہ مدینے کے لوگ، یثرب کے لوگ جو مالی معاملات میں پوری دنیا میں بدنام تھے، اسلام کی سچی اور سچی تعلیمات ان تک پہنچی تو انہوں نے اپنے آپ کو ان میں ڈھالا اور پوری دنیا میں ان کی تعریف کے ڈنکے بج گئے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی بھی کہ مدینہ طیبہ کے لوگ مالی معاملات میں 1 نمبر لوگ ہیں. اور کہاں یہ تاثر مسلمانوں کے بارے میں کہ مسلمان مالی معاملات میں 1 نمبر لوگ ہیں، اور کہاں آج یہ تاثر قائم ہو چکا ہے مالی معاملات میں، پوری دنیا میں مسلمانوں کا امیج بن چکا ہے کہ مسلمان مالی معاملات میں سب سے زیادہ کمزور ہے. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسلام کی تعلیمات اس بارے میں حاصل کرنے والے بنیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں چکر لگاتے اور دکانداروں کو پوچھتے کہ تم جو کاروبار کر رہے ہو اس کے مسئلے مسائل تم نے معلوم کیے ہیں، اس کے احکامات اور شریعت کی تعلیمات تم نے حاصل کی ہیں؟ تو اگر وہ کہتا کہ کی ہیں تو حضرت عمر کہتے بیٹھو دکان کرو. اگر وہ کہتا کہ میں نے تو کوئی مسئلے مسائل معلوم نہیں کیے تو کہا ختم، دکان بند کرو، تم خود بھی سود
سود کھاؤ گے اوروں کو بھی حرام کھلانے والے بنو گے۔ جب تمہیں شریعت کے مطابق حلال حرام کاروبار کرنے کا طریقہ ہی نہیں آتا تو تم خود بھی حرام کھاؤ گے، اوروں کو بھی حرام کھلاؤ گے۔ جاؤ پہلے کاروبار کرنے کا شریعت کے مطابق طریقہ سیکھو، پھر تم خود بھی حلال کھاؤ گے، اپنی اولاد کو بھی حلال کھلاؤ گے، اور جن سے کاروبار کرو گے ان کو بھی حلال کھلاؤ گے۔ امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس آدمی کے لیے تجارت کرنا جائز نہیں جس کو تجارت کے مسائل معلوم نہ ہوں، اس آدمی کے لیے ذمہ دارہ کرنا جائز نہیں جس کو زراعت کے مسائل معلوم نہ ہوں۔ جس طرح نماز ہر مسلمان پہ فرض ہے، لیکن کوئی پراپرٹی کا کاروبار کر رہا ہے تو اس کے لیے پراپرٹی کا کاروبار اس کے علم کو حاصل کرنا فرض ہے، جو نہیں کر رہا اس کے لیے حاصل کرنا فرض نہیں ہے، اور جو ذمہ داری کا کام کر رہا ہے اس کے لیے ذمہ داری کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ تو شریعت نے اتنی بڑی تعلیمات دی ہیں کہ مسلمان اپنے مالی معاملات صاف رکھیں۔ ان میں بڑی کوتاہیاں ہیں، ان میں سے ایک آپ لے لیں کہ قرضے کا معاملہ ہے۔ شریعت نے قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت، سب سے لمبی آیت، بڑی آیت جسے کہتے ہیں، وہ آیت مدائنہ ہے۔ اس میں کہا گیا کہ معاملہ چھوٹا کرو یا بڑا کرو، اپنے سے کرو یا پرائے سے کرو، اس کو لکھ لو، اس پر 2 بندے گواہ بنا لو، بائی ریٹن اس کو تم اپنے پاس موجود رکھو اور اس کے اوپر گواہ بنا لو۔ اب یہ ایک حکم شریعت کا جو قرآن کی سب سے بڑی آیت میں دیا گیا، اس کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے کتنے جھگڑے ہوئے، کتنے کاروبار تباہ ہو گئے، کتنے خاندان اجڑ گئے، اور کتنے لوگ جیلوں کے اندر چلے گئے، کتنے لوگ ناجائز موت کے گھاٹ اتر گئے کہ کاروباری معاملات میں پہلے شفافیت لائی نہیں اور آپس میں ایسے زبانی کلامی چل گئے معاملات، اور جب آگے بڑھے تو پھر معاملات خراب سے خراب تر ہوتے چلے گئے۔ تو شریعت نے سب سے یعنی اصل الاصول جو بیسک پوائنٹ دیا ہے شریعت نے کہ جو بھی چھوٹا معاملہ کرو یا بڑا کرو، اپنوں سے کرو یا پرائے سے کرو، اس کو لکھ لو 2 ٹوک انداز میں، مبہم انداز میں، صاف انداز میں لکھو اور اس پر گواہ بنا لو، تو ہزاروں جھگڑوں کا خاتمہ صرف شریعت کے اس ایک حکم پر عمل کرنے کی برکت سے ہو جائے گا۔ لیکن ہم نے اسی حکم کو نظر انداز کر دیا۔ بیٹا باہر ہے، اس نے باپ کو رقم بھیجی کہ میرے لیے پلاٹ خرید کر رکھ لیں، پھر پیسے اکٹھے ہو جائیں گے تو میں آپ کو بھیج دوں گا، پھر مکان بنائیں گے۔ باپ نے اپنے نام سے خرید لیا، اور پھر جب باپ فوت ہوا تو دوسرے بھائی کہنے لگے بھی ابو کے نام کی یہ پراپرٹی ہے، لہذا اس پر تو ہمارا حق ہے، یہ وراثت میں تقسیم ہوگی۔ اب جھگڑا کھڑا ہو گیا۔ اسی طرح باپ کاروبار کر رہا ہوتا ہے، بھائی مشترکہ طور پہ کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، سب کا اس میں حصہ ہوتا ہے، کچھ کاروبار کر رہے ہیں، کچھ انویسٹ کر رہے ہیں، کچھ ٹائم دے رہے ہیں، اور جب ان کی اگلی نسل آتی ہے، معاملات صاف نہیں ہوتے تو جھگڑے اور شدید ترین جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں۔ فیملی بزنس کے اندر اگر شریعت کے احکامات کو انسان فالو نہ کرے تو ہزاروں جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں، اور بھائی بھائی سے جدا ہو جاتا ہے، دوست دوست سے جدا ہو جاتا ہے۔ معاملہ کیا ہے کہ کاروبار چلتا ہوا، پھلتا پھولتا، ملکوں میں پھیلتا ہوا کاروبار یکدم سکڑ کے رہ جاتا ہے کہ شریعت کے احکامات کو ہم نے نظر انداز کر دیا۔ تو 2 اور 2 4 کی طرح معاملات ہونے چاہیے کہ گاڑیاں کس کے کھاتے میں رہیں گی اور کاروبار کس کا رہے گا، اور بھائی تنخواہ پہ رہیں گے۔ اسی طرح باپ کاروبار کر رہا ہوتا ہے، اس کے بچے شامل ہو جاتے ہیں، کچھ بچے ملازمت میں چلے جاتے ہیں، کچھ تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، کچھ بچے کاروبار میں والد صاحب کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں۔ اب والد صاحب کی وفات ہوئی تو اس کے بعد جو کاروبار میں شریک ہے وہ کہتا ہے کہ میں ہی قبضہ کروں گا، میں نے ٹائم دیا ہے، میں نے کاروبار سیکھا ہے، تمہیں تو سینس ہی نہیں، تم الٹا کاروبار تباہ کر دو گے۔ اکیلا یہ فرد والد کی پوری جائیداد پر قابض ہو کے بیٹھ گیا۔ اب والد محترم نے اگر یہ طے کر دیا ہوتا کہ یہ میرے ساتھ شریک کاروبار بیٹا، یہ پارٹنر ہے، یہ ملازم ہے، یہ میرا حصے دار ہے یا کیا ہے، تو جھگڑا کھڑا نہ ہوتا۔ اب باپ کے مرنے کے بعد، آنکھ بند کرنے کے بعد یہ بھی معاملات کھڑے ہو جاتے ہیں۔
اسی طرح کاروباری معاملات میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ قرضہ لے لیتے ہیں اور قرضہ لینے کے بعد واپسی کے لیے لوگ جوتے چٹکاتے ہیں. جس نے احسان کیا وہ الٹا دشمن بن جاتا ہے آپ کا، کہ وہ قرضہ مانگنے آتا ہے اور آپ کہتے ہیں میرے پاس ہے نہیں تو میں کہاں سے دوں. آ جاتے ہیں دیتا ہوں، آج دیتا ہوں، اگلے مہینے کی فلاں تاریخ کو، اگلے مہینے کی، تو لوگوں کی جوتیاں گھس جاتی ہیں اور قرضہ واپس نہیں کیا جاتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے تشریف لاتے اور پوچھتے پہلے اس نے کسی کا قرضہ تو نہیں دینا. اگر پتہ چلتا کسی کا قرضہ دینا ہے تو آپ نکل جاتے، کہا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا، تم خود اس کا جنازہ پڑھا دو. پھر لوگوں میں سے کوئی ذمہ داری لے لیتا کہ یا رسول اللہ میں اس کے قرضے کی ادائیگی کی ذمہ داری لیتا ہوں، آپ اس کو جنازے سے محروم نہ فرمائیں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھاتے تھے. اولاد والدین کے مال پر عیاشیاں کر رہی ہوتی ہے اور باپ مالی معاملات میں بہت ساری جگہ اس نے قرض دینا ہوتا ہے، تو وہ اس کے معاملے میں قبر میں عذاب بھگت رہا ہے اور اولاد عیاشیاں مار رہی ہے اور باپ کا قرض ادا نہیں کر رہی. کوئی کہے بھئی قرضہ باپ کا ادا کرو، کہا ہم نے تھوڑا لیا تھا، وہ قبر والے نے لیا تھا، جا کر قبرستان میں پڑا ہے، اس سے جا کر لے لو، توبہ نعوذ باللہ. تو مالی معاملات میں کسی نے قرض لے لیا تو لیتے وقت ہی نہیں ہے تو کہیں اتنا بڑا قرض لے رہے تم تو واپس کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے، وہ کہ چھوڑو یار کون سا واپس کرنا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تدین دینا وہو مجمع اللہ یوفیہ، جو اس نیت سے قرض لے، قرض لیتے وقت دل میں یہ نیت رکھے کہ کس نے واپس کرنا ہے، تو آپ نے فرمایا لقی اللہ وہو سارقا، کہ قیامت کے دن وہ اللہ کو چور بن کر ملے گا. کہ چوری کی ہے اس نے، لیتے وقت ہی نیت تھی کہ واپس نہیں کرنا. ضرورت کے وقت میں جو ڈسے ہوئے لوگ، ان کے بعد پیسے بھی ہوتے ہیں لیکن وہ لوگوں کو نہیں قرضہ دیتے. حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات میں نے دیکھا کہ جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے صدقے کا ثواب 1 گنا ہے اور قرض دینے والے کو ثواب 10 گنا ملے گا. شریعت نے تو قرض لینے کے اتنے فضائل بیان کیے تھے اور یہاں مسلمان قرض دینے کے لیے تیار نہیں. وہ چاہے 1 2 نہیں، کئی جگہ ڈسا جا چکا، ایک بندہ خراب، 2 خراب، 3 خراب، کئی لوگوں نے جس نے بھی قرضہ لیا واپس نہیں کیا. تو یہ مالی معاملات میں قرضے کے اعتبار سے مسلمان کتنے کمزور ہیں اس کا کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے. آپ مر جائیں گے تو کیا اس کے بعد قبر میں سزا و جزا کا نظام نہیں چلے گا؟ میدان محشر میں سزا اور جزا کا نظام نہیں چلے گا؟ تو قرض کے معاملے میں بھی شدید کوتاہی کے مرتکب ہم ہو رہے ہیں. اسی طرح مال کی تقسیم کے اعتبار سے، کاروبار کی تقسیم کے اعتبار سے بھی ہم واضح شریعت کے احکامات کی کوتاہیوں کا مرتکب ہو رہے ہیں اور اس کی سزائیں دنیا میں بھگت رہے ہیں. نسلیں لڑ پڑتی ہیں، جیلوں میں چلی جاتی ہیں، بے گناہ انسان مارے جاتے ہیں. ابھی ایک مارکیٹ میں جانا ہوا، وہاں لکھا ہوا تھا کہ ہم ایک شہید مظلوم کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں فلاں. پتہ چلا جی کاروباری معاملات میں کوئی صاحب پیسے نہیں دے رہے تھے اور عرصہ ہو گیا انہیں چکر دیتے انہوں نے کرائے کے قاتل بھیجے اور بندہ مروا دیا. کیا فائدہ ہوا؟ جان سے ہاتھ دھو بیٹھنا ہے لیکن شریعت کے حکم کی تابعداری نہیں کرنی. بچوں کو یتیم کروا دینا ہے، بیوی کو بیوہ کروا دینا ہے لیکن شریعت کے احکامات کی پاسداری نہیں کرنی. تو اس لیے قرض کے معاملات ہوں یا دوسرے مالی معاملات ہوں، اس کے اندر صاف شفاف طور پر ہر چیز لکھائی کے ساتھ ہونی چاہیے. آج کل تو بہت آسان ہو گیا، ایپس آ گئی، آپ کلک کریں اور فوراً کھاتہ لکھا جاتا ہے، خود اپڈیٹ ہو جاتا ہے. تو اور آسانیاں اللہ تعالیٰ نے فرما دی. تو اس لیے مالی معاملات میں ان کوتاہیوں سے بچنا ہے اور مالی معاملات میں اس کوتاہی سے بھی بچنا ہے. وراثت کے اوپر ایک مرتبہ تفصیل سے بیان ہو چکا ہے کہ وراثت کے اندر ہم کن کن کوتاہیوں کا ارتکاب کرتے ہیں اور بعد میں خاندان، بھائی بہنیں آپس میں سارے لڑ جھگڑ رہے ہوتے ہیں، مقدمے بازیاں کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی خوشیوں اور غمیوں کا بائیکاٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ وراثت کے معاملات کو صحیح انداز میں شریعت کی تعلیمات کے مطابق ہینڈل نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے بعد میں لڑائیاں، جھگڑے، فتنے، فساد اور قتل اور قتال تک نوبت چلی جاتی.
یہ زمین میرے نام آئے گی، وہ پلاٹ فلاں کے قبضے میں چلا گیا، اتنے پیسے فلاں نے قبضہ لیے، یہ ساری شریعت کے احکامات کی پامالیاں ہو رہی ہیں، اور پھر مسلمان کہتے ہیں کہ میری نماز تو قبول ہی قبول ہے۔ کہاں سے قبول ہوگی؟ تو اس لیے اسی طرح جو کاروبار کر رہے ہیں وہ سمجھیں کہ بس ہم تو کاروبار کر رہے ہیں اس لیے ہمارا بیٹھنا حلال، ہمارا کمانا حلال کا شریعت نے اس میں حکم دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کے مال ناجائز طریقے سے کھانے والے نہ بنو۔ پارٹنرشپ پر دنیا کے بڑے بڑے کاروبار، اربوں روپے کی کمپنیاں چل رہی ہیں، لاکھوں لوگ کمپنیوں میں کاروبار کر رہے ہیں پارٹنرشپ پر، اور مسلمان پارٹنرشپ پر اپنے بھائی کے ساتھ صاف دل کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں۔ بددیانتی، کرپشن، دو نمبری اور پھٹیاں لگانا، یہ سب کچھ پارٹنرشپ کے اندر چل رہا ہے، اور بالآخر وہ دوست، وہ بھائی جو بڑے اعتماد کے ساتھ لاکھوں روپے کے انویسٹ لگا کر ایک دوسرے پر اندھا اعتماد کر کے، لکھے بغیر اندھا اعتماد کر کے زبانی کلامی چلے، اور جب کاروبار پھیل گیا پھر لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے، پھر فتنے فساد شروع ہو گئے، کیونکہ اس کے دل میں بھی خیانت ہے، اس کے دل میں بھی خیانت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ دو پارٹنر کاروبار کرنے والے، لین دین کرنے والے، جب تک ان کے دل میں خیانت نہیں آتی، بورک لہما، اللہ ان دونوں کے مال میں برکت دیتا ہے، ان کا کاروبار بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور جب ان میں سے کسی ایک کے دل میں بھی کرپشن، فراڈ، بددیانتی، خیانت، دھوکہ بازی آ جاتی ہے، اور وہ پھر دھوکہ بازی کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اللہ مال کے اندر سے برکت کو چھین لیتا ہے۔ تو پارٹنرشپ بھی ہماری شدید مالی کوتاہیوں کا شکار ہو گئے، ہمارے کاروبار شدید مالی کوتاہیوں کا شکار ہو گیا کہ پیسہ کماؤ۔ بھئی پیسہ کمانا ان مسلمان کا مطلوب و مقصود نہیں، مسلمان کو حکم دیا گیا طلب الحلال فریضۃ، کہ حلال کمانا فرض ہے، یہ نہیں کہ جو کچھ آئے حلال حرام اکٹھے کرتے چلے جاؤ۔ حدیث میں قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ لوگ مال جمع کریں گے، یہ نہیں دیکھیں گے امن الحلال ام من الحرام، کہ جو آ رہا ہے یہ حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے۔ گلی محلوں میں بیٹھے لوگ اپنے محلے دار کو، رشتہ دار کو قرضہ دے رہے ہیں تو اس پر بھی سود لگا رہے ہیں۔ گالیاں ہم دیتے ہیں IMF کو، گالیاں ہم دیتے ہیں سیاستدانوں کو۔ ہم میں سے کون ہے جسے کرپشن کا موقع مل رہا ہو اور وہ کرپشن نہ کرے؟ بددیانتی اور خیانت کا موقع مل رہا ہو اور اپنے رشتہ داروں اور بھائیوں اور پارٹنرز کے ساتھ ہی وہ دو نمبری کرنے کے لیے آمادہ نہ ہو۔ ایک پاکستانی نے بڑا خوبصورت جملہ کہا کہ پاکستان میں وہ کرپٹ نہیں ہے جسے موقع نہیں ملا، اور جسے موقع ملتا ہے پھر وہ دیانتدار ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، دنیا دار ہے، وہ پھر دونوں ہاتھوں سے بہتی گنگا میں اپنے ہاتھ دھوتا ہے۔ اور ان سب مالی کوتاہیوں کے ساتھ کوئی ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے، مال اسٹاک کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ جب مارکیٹ میں ریٹ اپ ہو جائے گا پھر میں بیچنے والا بنوں گا۔ تو حدیث میں آتا ہے المحتکر خاطئ، یہ ذخیرہ اندوزی کرنے والا گناہگار، خطا کار ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا ذخیرہ اندوزی کرنے والا بڑا ملعون اور بدبخت شخص ہے جو مال سٹاک کر کے رکھتا ہے کہ جب مال مہنگا ہو جائے گا پھر مارکیٹ میں لے کر آؤں گا۔ تو اس لیے ذخیرہ اندوزی، رشوت خوری اور سودی معاملات، یعنی آپ گلی محلے کے کسی دکاندار کے پاس چلے جائیں اور اس سے پوچھیں، اس بیچارے کی دکان کو دکان بھی نہیں کہہ سکتے آپ، کھوکھا کہہ لیں، چھوٹا سا ایسے لگا کر محلے میں بیچارہ بیٹھا ہے کہ وہ کاروبار کرنے کے قابل نہیں، گھر کی دیوار میں ہی سوراخ کر کے ایک دروازہ کھول لیا گیا محلے میں، اور لوگ آتے ہیں وہ ٹافیاں بیچ کر اور چند چیزیں بیچ کر اپنا گزارا کر رہا ہے۔ اس سے پوچھیں، اس کے پاس بھی کاپیاں رکھی ہوئی ہیں، لوگ اس سے بھی قرضہ لے رہے ہیں اور اس غریب کو قرضہ واپس کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ تو یوں اتنی مالی معاملات میں ہم کوتاہیوں کا شکار ہو گئے کہ جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ تو اس کے اور 20 پہلو موجود ہیں۔ جمعے کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، میں بیان سمیٹ رہا ہوں کہ ہم
شدید مالی معاملات میں کوتاہیوں اور کمزوریوں کا شکار ہیں، اور اس کے بعد اگر ہمیں یہ امید ہو کہ ہماری عبادات ہمیں چھڑا لے گی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کوٹ کر چکا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے 10 درہم کا کوئی سودا کیا اور اس میں 1 درہم بھی حرام کا ہوا تو اللہ اس کا کوئی فرض اور نفل عبادت قبول نہیں کرے گا۔ تو ان مالی معاملات میں کوتاہیوں کی وجہ سے عبادات کی قبولیت رک جاتی ہے، اور ان کی کمزوریوں کی وجہ سے دعاؤں کی قبولیت رک جاتی ہے۔ یہ عبادات جن کے اوپر ہم نے دار و مدار رکھا کہ یہ قیامت کے دن ہمیں چھڑوا لے گی، تو یہ حقوق العباد کے اندر اتنی شدید کوتاہی، وراثت کے معاملات میں، قرضے کے معاملات میں، کاروبار کے معاملات میں، ان سارے معاملات میں شدید کوتاہیاں اور کمزوریاں، بلکہ شریعت کے احکامات کی خلاف ورزیاں کرنے کے بعد اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہماری مغفرت عبادات کے صدقے میں ہو جائے گی تو ان خیال است و محال است و جنوں، یہ دیوانے کا خواب ہے۔ اللہ کے احکامات، اللہ کی شریعت ایک دو ٹوک انداز رکھتی ہے کہ آپ لوگوں کے حقوق العباد میں شدید کوتاہی کا ارتکاب بھی کریں اور جنت الفردوس کے مکین بھی بن جائیں، آپ لوگوں کے مالی معاملات کھا بھی جائیں، مال ہڑپ بھی کر جائیں، بددیانتی کرپشن کا ارتکاب کریں، آپ وراثت میں ڈنڈیاں مار کے چلے جائیں، آپ پارٹنر کے ساتھ دھوکہ بازی کریں، پھر بھی آپ جنت فردوس کے مکین بن جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، قیامت کے دن ہم اعلان کریں گے بد دیانت ایک طرف ہو جائیں، دیانت دار ایک طرف ہو جائیں، کرپشن کرنے والے ایک طرف ہو جائیں اور امانت دار ایک طرف ہو جائیں، لوگوں کے مالی حقوق غصب کرنے والے ایک طرف ہو جائیں اور مالی حقوق ادا کرنے والے ایک طرف ہو جائیں، مالی معاملات میں شریعت کے احکامات کو پامال کرنے والے ایک طرف ہو جائیں اور شریعت کے احکامات کی پاسداری کرنے والے ایک طرف ہو جائیں۔ یہ دو ٹوک فیصلہ قیامت کے دن ہونا ہے اور دنیا میں بھی ہو جاتا ہے۔ عدل و انصاف حشر پر ہی موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ یہ نہیں کہ قیامت کے دن ہی فیصلہ ہوگا، وہ تو ہے ان یوم الفصل کان میقاتا، اللہ فرماتے ہیں فیصلے کا دن مقرر ہے، لیکن دنیا میں بھی جب آپ مالی کوتاہیوں کا، حقوق العباد کی پامالیوں کا ارتکاب کرتے ہیں تو پھر آپ خود اور آپ کی نسلیں اس کی سزا کو بھگتتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال ہم تمام مسلمانوں کو، اہل ایمان کو مالی معاملات میں اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شریعت کے احکامات اور تعلیمات کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔